انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی عبادت انسان کی زندگی کا مقصد ہے، تاکہ اللہ رب العزت کو راضی کریں اور آخرت میں انسان کو کامیابی مل سکے۔ حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو موت کے لیے تیاری کرے۔ دنیا کمانا، شہرت حاصل کرنا، زیب و زینت اختیار کرنا، بنگلے بنانا، بڑی بڑی گاڑیاں خریدنا، یہ انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ انسان اپنی زندگی کے مقصد میں بھول چکا ہے، اپنی زندگی کا مقصد بھول چکا ہے۔ انسان زندگی کا مقصد انسان کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرے، آخرت کمائے۔ دنیا کی تمام چیزیں ختم ہونے والی ہے، دنیا کی تمام چیزیں موت تک ساتھ رہے گی، موت کے بعد انسان سے جدا ہو جائے گی۔ چاہے انسان جتنا امیر ہو، جتنے بنگلے ہو، جتنی گاڑیاں ہو، تمام دنیاوی اسباب انسان کے ساتھ موت کے بعد جدا ہو جائے گی۔ دنیا محدود ہے، انسان لامحدود ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، انسان نہ ختم ہونے والی ہے۔ دنیا ایک دن ختم ہوگی، لیکن انسان ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ انسان نہ ختم ہونے والا مخلوق ہے، تو محدود چیز کیسے لامحدود چیز کا مقصد ہو سکتی ہے؟ انسان کا مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اور آخرت کی کامیابی ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو انسان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو دنیا میں راضی کرے، اپنی زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا میں لگائے، اللہ رب العزت کی عبادت میں لگائے، اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق زندگی گزارے، نہ کہ اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارے۔ جو انسان اللہ رب العزت کی منشا کے مطابق، اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، وہی انسان خسارے میں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هوا وتمنى على الله۔